نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. جس طرح سابقہ نشستوں میں تصوف کے موضوع پہ بیعت کی شرعی حیثیت بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے جب ایک سالک رہبر کامل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو پہلا کام مرشد برحق اس سے کرواتا ہے وہ ہے تزکیہ نفس، کیونکہ تزکیہ نفس کے بنا سالک کو کبھی منزل نہیں مل سکتی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ جب تک کہ سالک اپنے اندر کے بتوں کو پاش پاش کر کے رب ذوالجلال کی وحدانیت اور توحید کو اپنے اندر مکمل طور پر داخل نہیں فرما لیتا، اس وقت تک وہ مکمل فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نبی علیہ السلام کو 4 فرائض سے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیکم ویعلمہم الکتاب ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ انہی میں سے اللہ نے ان میں رسول مبعوث فرمایا جو ان کو آیات کی تعلیم، آیات پڑھانے کے بعد ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور تزکیہ کے بعد کتاب کا علم انہیں نصیب ہوتا ہے، اور جب کتاب کے علم کو اپنے اندر مزین کر لیتے ہیں اللہ کریم ان کے اوپر حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فرائض نبوت میں سے تزکیہ فریضہ اولی ہے، جیسا کہ آقا علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اللہ کریم نے مخلوق کی ہدایت کے لیے 2 لوگ متعین فرمائے، ایک علوم ظاہریہ کے وارث علماء حق اور دوسرے علوم باطنیہ کے وارث علماء باطنی، یعنی کہ پیران عظام، جنہوں نے کامل مرشد سے تربیت حاصل کرنے کے بعد آگے مریدین کو تربیت کرنے کا فریضہ اپنایا،
اسی کا پہلا جو درجہ ہے وہ ہے تزکیہ. وَيُزَكِّيهِمْ. آگے اللہ کریم قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا. جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے باطن کو ہر قسم کے بتوں سے پاک کر لیا، اس نے بے شک فلاح پا لی. کیونکہ جب تک رذائل باطل، کبر، غرور، خود نمائی، نفس پرستی، یہ جب تک انسان کے اندر رہیں گے اس وقت تک فلاح ممکن ہی نہیں. فلاح تبھی ممکن ہے کہ جب انسان اپنا تزکیہ کر کے راہ حق پا لیتا ہے. اور جب وہ تزکیہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر وہ اپنے رب کا نام ہر وقت جپتا ہے. اس کی زبان میں ہر وقت رب ذوالجلال کا نام گونجتا ہے. وہ جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، ہر وقت وہ رب کی یاد میں محو رہتا ہے، اور پھر ہی جا کر وہ صحیح نمازی بنتا ہے. الحمدللہ رمضان شریف کا مہینہ تزکیہ نفس کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے خون کے اندر گردش کرتا ہے، بھوک سے اس کا راستہ تنگ کرو، یعنی روزہ رکھو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تمہارے سے پہلے امتوں کے اوپر، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو. تقوی سے مراد یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو ہر قسم کے رذائل سے پاک کر لو اور ہر قسم کے لغویات سے بچ کر اس کائنات سے گزر جاؤ. رمضان شریف جب آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطان کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے. جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر یہ گناہ کا سلسلہ کیوں نہیں رکتا. اس کے متعلق قرآن حکیم سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ان نفس لامارۃ بالسوء.
کہ بے شک یہ نفس برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور اسی نفس کی اصلاح کا نام تزکیہ ہے، اور جب یہ نفس اصلاح پذیر ہو جاتا ہے، یہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی ملامت کرنے والا نفس کے بعد نفس لوامہ سے نفس ملہمہ بن جاتا ہے، نفس ملہمہ سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ سے نفس راضیہ بن جاتا ہے، اور نفس راضیہ سے نفس مرضیہ بن جاتا ہے۔ تب انسان ایک ناقص سے ہجرت کر کے، ناقص سے تربیت پا کر ایک کامل بن جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔